اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحابی حولہ عن علی رضی اللہ عنہ قال كنا فی جنازۃ من بقیع الغرقد فاتانا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقعد وقعدنا حولہ ومعه مخصرۃ فنکس فجعل ينکت بمخصرته ثم قال ما منکم من احد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيسير إلى عمل اہل السعادة واما من كان منا من اہل الشقاوة فسيسير الى عمل اہل الشقاوة قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما اہل السعادة فييسرون لعمل السعادة واما اہل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة ثم قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ باب نمبر 82 ہے۔ باب قائم کیا امام بخاری نے محدث کا قبر کے پاس لوگوں کو نصیحت کرنا اور اس کے اصحاب کا اس کے ارد گرد بیٹھنا۔ یہ باب کا عنوان جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ قبر کے اوپر بیٹھنا شرعاً جائز ہے۔ اوپر بیٹھنے سے مراد یہ کہ قبر کے اوپر نہیں، یعنی ارد گرد بیٹھ کے اگر وہاں پروگرام کیا جائے یا کچھ بیٹھ کے پڑھا جائے یا کوئی واعظ و نصیحت کی جائے یا قرآن مجید یا کوئی اور چیز کی تلاوت کی جائے تو شرعاً یہ جائز ہے۔ اس کے اوپر حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کے اندر اور ابن ماجہ شریف کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں پہ یاسین پڑھو۔ اب جب مردے کے اوپر یاسین پڑھنی ہے تو یا تو یہ ہے کہ مردہ چارپائی پہ پڑھا ہے یا یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر ہے، تو قبر کے اوپر جا کے یاسین پڑھنا یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا ذکر اذکار کرنا یا وہاں جا کے کوئی پروگرام کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، یہ شرعاً جائز ہے اور یہ اس کے اوپر دلیل ہے۔ آگے حدیث مبارکہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم بقیع غرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا اور آپ نے چھڑی کے ساتھ زمین کو کریدنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ کریدتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے متعلق اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے کہ کون شخص جنتی ہے اور کس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اور سب کے بارے میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ کون شقی ہے اور کون سعید ہے۔ تو حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو کیوں نہ ہم اس لکھے پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کو چھوڑ دیں، بس جو نیک ہوگا ان قریب وہ نیکوں کے ساتھ مل کے نیک اعمال کرے گا، اور جو نیک نہیں ہوگا شقی ہوگا وہ ان قریب انہی کے ساتھ مل کے انہی کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیک اعمال آسان کر دیتا ہے، اور جو شقی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی گناہ والے اعمال جو ہیں وہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ اللیل اس کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تصدیق کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے کام آسان کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ جا رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر میزان ہے، ترازو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور قرآن مجید کے اندر بھی یہی چیز بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں لے کے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر میں نیک اعمال جو ہیں وہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی ایک بندہ دیکھیں نا، سوڈی میں سینکڑوں ہزاروں مرد ہیں،
ان سینکڑوں ہزاروں مردوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 50 بندوں کی نظر میں نماز کو آسان کیا ہے. باقی جو ہزاروں مرد باہر بیٹھے ہیں گھروں کے اندر، یہ چوک میں بیٹھے ہیں، ان کی نظر میں نماز بڑی مشکل چیز ہے. انجی ہے نا جی. جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس کی نظر میں آسان ہے، جس کو توفیق نہیں دی، جس کے متعلق کوئی اور ٹھکانہ لکھا ہے، اس کی نظر میں بہت مشکل چیز ہے، تو وہ مسجد میں نہیں آیا. اس کی دوسری مثال ہے، یہاں سے لوگ حاضری کے لیے ہر جگہ سے جاتے ہیں، مختلف دور دراز علاقوں میں بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں حاضری کے لیے. مثال ایک بندہ یہاں سے تیار ہو کے پورا قافلہ لے کے پیسہ شیسہ سارا خرچ کر کے وہ حضرت سلطان بہو کے مزار پہ گیا ہے. یہاں سے جھنگ جانا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا، وہ اس کے لیے آسان ہے، مگر یہاں گھر کے پاس مسجد کے اندر آ کے رب کے حضور سر پہ سجود ہو جانا یہ مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے جس بندے کے حق میں جنت لکھی گئی ہے، جنت والے اعمال اس کو آسان لگتے ہیں، اور جس کے حق میں جہنم لکھی گئی ہے اس کو برے اعمال جو ہیں وہ آسان لگتے ہیں. اب یہاں سوال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت بھی لکھی جا چکی اور جہنم بھی لکھی جا چکی، تو وہ جو صحابی رسول نے کھڑے ہو کے عرض کیا تھا بات تو پھر وہ درست ہے کہ جی ہم عمل کریں یا نہ کریں ہمارے حصے میں لکھا جا چکا ہے. تو یہ تصور جو ہے یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے حصے میں اس کی مقدر کا رزق لکھ دیا ہے. رزق لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں حکم دیا کہ تم گھر بیٹھے رہو تمہارے پاس رزق پہنچ جائے گا، نہیں، رزق لکھ کے رب نے فرمایا کہ اب تم کوشش کرو حاصل کرو اس کو. ہمارے مقدر میں موت لکھی جا چکی ہے، ہر بندے کو معلوم ہے کہ میں نے مر جانا ہے، اس کے باوجود ہم بیمار ہوتے ہیں تو گھر بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، نہیں علاج کرواتے ہیں. پتہ ہے کہ مر جانا ہے، اس کے باوجود علاج کروا رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں. تو یہی حکم جو ہے یہ اعمال کے متعلق بھی ہے کہ تمہارے متعلق جنت لکھی گئی ہے یا جہنم لکھی گئی ہے، تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے. تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم عمل کرو، اچھے اعمال کرو اور اپنے لیے جنت کا سامان کرو. اس کا دوسرا اور آسان اور مختصر جواب یہ ہے جو میں نے پہلے بھی تقدیر کے مسئلے پہ دیا تھا. اس سے زیادہ آسان الفاظ میں تقدیر کا مسئلہ کوئی نہیں سمجھائے گا. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے حالات، کون بندہ کس طرح کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اندھی ہے نا جی گل. اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہونے والی ہے، جو ہو چکی ہے، جو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق کہ میں نے اس بندے کو زمین پہ بھیجنا ہے، اس نے اپنی مرضی کے ساتھ زمین میں زندگی میں فلاں فلاں اعمال نیک کرنے ہیں اور یہ جنت کا سامان کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے نے اپنی مرضی کے ساتھ جو کرنا تھا اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے. اور جس بندے نے دنیا میں آ کے اپنی مرضی کے ساتھ گناہ کرنے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں جہنم لکھ دیا. اب یہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں یہ ہمارے اوپر زور زبردستی نہیں. ہم جا کے گلی کے اندر صبح کے ٹائم درود پاک پڑھ کے آپ کو جگا سکتے ہیں، مگر کان پکڑ کے مسجد نہیں لا سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے نا جی. ہمارے پاس اتنا اختیار ہے کہ ہم آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں، اذان ہوتی ہے اطلاع مل جاتی ہے. اب آپ کے پاس اختیار ہے، انسان کے پاس اختیار ہے، چاہے وہ نیکی کرے چاہے وہ مسجد میں نہ آئے. تو جس بندے نے اپنے اختیار سے نیکی کر کے جنت کمانی تھی اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جنت لکھ دی ہے، اور جس نے اختیار ہونے کے باوجود نیکی کی طرف نہیں آنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں جہنم لکھ دی ہے. یہ ہے تقدیر. تو اب سوال ہے کہ کیا بندہ تقدیر کا محتاج ہے؟ تقدیر کا محتاج نہیں ہے. تقدیر کا محتاج نہیں ہے. محتاج تب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ لکھ دیتا، ہم اس لکھے کے پابند تھے. اللہ تعالیٰ آنے والے سارے حالات کے بارے میں جانتا ہے، تو جو ہم نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کرتوتوں کے حساب سے لکھ دیا. تو ہم اس کے لکھے کے محتاج نہیں، ہم اپنے عمل کے محتاج ہیں. اچھے عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برے کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سعادت کے اندر رکھے اور نیک اعمال جو ہے ہمارے لیے آسان کر دے.